بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والوں میں تین لوگوں کے رویے ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تینوں گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں۔ پہلا وہ گروہ ہے وفقہ اللہ تعالی للصواب، ایسا گروہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک ہی غرض ہے۔ جب اللہ کے رسول نے پورا عشرہ رات بیداری کی ہے، گھر والوں کو اٹھایا ہے، حالانکہ ان کو بھی دکھا دی گئی تھی، اور انہوں نے کمر کس دی ہے، کمر بستہ ہو کے یہ راتیں گزاری ہیں، تو مجھے تو اللہ سے تعلق چاہیے، مجھے تو رب کی رضا چاہیے، جو میری قسمت میں ہے مجھے وہ رات مل ہی جائے گی، وہ اپنی عبادت پہ توجہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جس کو صرف یہ ہوتا ہے چلو جتنا بھی مختصر ہو جائے، اس سارے مہینے میں کوئی ایک دو راتیں خصوصاً پاک راتوں میں اس لیے جاگتا ہے، چند لمحات قیام کرتا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی اپنے شوق پورے کرنے سے باز نہیں آتے، کہیں دف چل رہی ہے، نام بھی اسلام کا لیتے ہیں، اور اس طرح کی مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو بہت ساری خیر سے محروم ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جن کو قرآن رمضان کی قدر کا ہی علم نہیں، اس کا سال سارے کا سارا ایک جیسا ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے کو رمضان کی عظمت ہے، نہ اس کے سامنے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عظمت ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چھپ کے کھانے میں بھی گریز نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اگر خوف نہ ہو اس کو تو شاید اس بارے میں بھی وہ اپنا ایک تصور پیش کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مارا کرتے تھے کوڑے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، اور بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جو رب تعالیٰ کے قرب کی خواہش رکھتے ہیں۔